بندی کا نام ہے، مردد یا خاک دیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اتنی ہو کہ اللہ کے قہر کی وجہ سے نہیں، محبت کی وجہ سے جوڑے. اللہ کے اندر الہ میں ایک کشش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں جوڑیں گے کبھی سکون نہیں مل سکتا اور کبھی سکون نہیں مل سکتا. کچھ بھی کر لو اور کچھ بھی کھا لو اور کہیں بھی زندگی بسر کر لو، سکون مل ہی نہیں سکتا. اس لیے سکون نہیں مل سکتا کہ ہم کو اللہ نے بنایا اور اللہ نے بتا دیا کہ ہماری بنائی ہوئی مشین تم ہو، اور ہم نے تمہارے اندر فطری طور پر یہ چیز رکھ دی کہ جب تک ہم سے تعلق قائم نہیں کرو گے، ہم سے نہیں جڑو گے، ہم سے محبت نہیں کرو گے، سکون مل ہی نہیں سکتا. یہ چیز ہم نے رکھ دی تمہارے اندر، اس لیے کہ ہماری بنائی ہوئی مشین اور تخلیق تم ہو. جب تک انسان نہیں جڑے گا تو وہ تو فطری چیز ہے، وہ چیز رکھی گئی ہے. جب اللہ سے جڑو گے، اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھو گے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاؤ گے، اللہ کو ہر چیز پر قادر سمجھو گے، تو آپ کے یقین کے مطابق ساری چیزیں ہو جائیں گی. اگر آپ غیر اللہ سے وابستہ ہوں گے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین بھلا دیا اور شرک میں ملوث ہو گئے اور جہاں پائے سر رکھ دیا اور جس سے چاہا وابستہ ہو گئے اور جس سے چاہا بگڑی بنانے لگے، تو یہ تو یہاں دنیا میں تو ہو جائے گا، تقدیر لکھی جا چکی ہے. اللہ نے کہا کہ ہم بندوں کی گمان قریب ہے. اگر تم چاہ رہے ہو کہ یہیں سے فائدہ ملے گا، لے لو فائدہ. قیامت بھول گئے، ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی بھول گئے، شرک کر رہے ہو. میں بہت زیادہ، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے. اور ایک غیرت مند شوہر بھی ساجھیداری کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی سے کوئی محبت کرے یا اس کے بیوی کے شوق سنگار کو کوئی پورا کرے. تو جب ایک غیرت مند شوہر غیرت کی وجہ سے یہ پسند نہیں کرتا، اور اگر غیرت نہ ہو تو دیوس ہو جاتا. اللہ تو سب سے زیادہ غیرت مند ہے، وہ کیسے پسند کرے گا کہ ہم نے تم کو بنایا وہاں کے رحم مادر میں نطفہ سے گوشت کا لوتھڑا، پھر ہم نے جسم بنایا، اعضاء درست کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت سانچے میں ڈال دیا. بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور اس کو بھول گئے اور اس سے محبت نہ کر کے دوسرے سے محبت کر رہے ہو، حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہے ہو. تو اللہ بہت غیرت مند ہے اور تم بھول گئے. آؤ میرے سامنے شرک میں ملوث ہو گئے. کس چیز پر ہم قادر نہیں؟ کون سی چیز ہم نہیں بنا سکتے؟ کون سی چیز ہم پوری نہیں کر سکتے؟ انبیاء کا ادب ضروری، اولیاء کا ادب ضروری، ہر درجے ضروری ہے، لیکن انبیاء اور اولیاء کی تعلیم کو بھلا دینا یہی بے ادبی ہے. انبیاء اولیاء کی تعلیم یہ ہے کہ شرک کی بھول بھلائیاں سے نکل کر توحید کی شاہ راہ پر لا کھڑا کرے. تمام انبیاء کا یہ مشن تھا کہ تمام لوگوں کو، انسان کو، بندوں کو شرک کی بھول بھلائیاں سے نکال کر توحید کی شاہ راہ پر لا کھڑا کرے. یہ انبیاء کے آنے کا، بعثت کا مقصد ہے. عزیز و بزرگوں اور دوستوں، مرنے کے بعد ہر چیز کا حساب و کتاب دینا ہے. آپ اپنے عمل سے جھٹلائیں تو آپ جھٹلاتے ہیں. قرآن شاہد ہے، مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے، اور بے شمار چیزیں ہمارا نفس شاہد ہے، اور زمین کی گھاس، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک گھاس، ایک ایک کنکر شاہد ہے کہ قیامت برپا ہوگی. اور ہونی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے. ایک عدالت قائم ہونی چاہیے، ایک انصاف والی عدالت قائم ہونی چاہیے جہاں سب کو انصاف مل سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح درست پر ہماری زندگی. آمین.